صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصل عليه. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتیں بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے. تو جس شخص نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی، یعنی خدا اور رسول کی رضا جوئی اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا اور کوئی باعث نہ تھا، تو اس کی ہجرت اور حقیقت اللہ اور رسول کی طرف ہوا، اور بے شک وہ اللہ اور رسول کا سچا مہاجر ہے، اور اس کو اس ہجرت اللہ و رسول کا مقرر اجر ملے گا. اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ فی الواقع جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی، عند اللہ بس اس کی طرف ہجرت مانی جائے گی. یہ جو ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس کا مطلب ہی واضح ہے. نیت پر اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. انسان کی جب نیت ٹھیک ہوتی ہے تو اس کے اعمال بھی ٹھیک ہوتے ہیں. تو یہ ایک حدیث، ایک صحابی نے ہجرت کی تھی، اس شرط پر عورت سے نکاح کروں گا، اور صحابہ نے ہجرت کی اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ تم اب مکہ سے مکہ کی طرف ہجرت کرو، مکہ سے مدینہ کی طرف تم اب ہجرت کرو. تو ایک صاحب نے کسی عورت کے ساتھ نکاح کی غرض سے اس لیے ہجرت کی. اس عورت نے کہا میں تب تجھ سے ساتھ نکاح کروں گی جب تم ہجرت کر کے آئے گا، پھر میں تیرے ساتھ نکاح کروں گی. تو یہ حدیث مبارکہ، تو یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس شخص نے جس غرض کے لیے ہجرت کی اس کو وہی اجر ملے گا. جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہجرت کی، اللہ نے جو فرمایا اور رسول نے ان کا حکم دیا، اس کی اطاعت کی، اس کو وہی اجر ملے گا. اور جس شخص نے اس عورت کے لیے ہجرت کی اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی رضا نہیں تھی بلکہ اس عورت کی خوشنودی تھی، اس لیے اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. بعض آج کل کسی ایک غلط فہمی ہوتی ہے ہماری، ہم کہتے ہیں اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، پھر چوری کر لیتے ہیں، چوری کا سامان بھی چوری کریں گے، یہ بڑا مال و متاع والا بندہ ہے، اس کی بھینسیں اٹھا لیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں. ہماری نیت تو ٹھیک ہے، غریبوں کو دینا ہے. اس سے پہلے والا جو کام کر رہے ہیں وہ تو گناہ والا کام ہے، چوری کرنا، اور چوری کر کے کسی مال کو دینا. آگے جو ہماری نیت تو ٹھیک ہے لیکن مال تو ٹھیک نہیں ہے. یہ ہماری یہ غلط فہمی ہے. اس لیے علماء نے اس چیز سے بھی منع فرمایا کہ اپنی نیت ٹھیک کرو، نیت سے پہلے اعمال کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ میں یہ غریبوں کو مال دینا ہے، وہ بیچارے مستحق ہیں، ان کے پاس کوئی مال نہیں ہے، ویسے تو تڑپ نہیں ہے، یہ بڑا وڈیرا بن کے پھر رہا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہے، میرے پاس ہمت ہے میں اس سے اٹھا کر چوری کر کے ان کو دے دوں. نیت تو غلط ہوئی، نیت تو ٹھیک ہوئی لیکن اعمال غلط ہے اس کا. تو اصل بات یہ ہے کہ جو کام فی نفس ہی برے ہیں، جن سے اللہ اور رسول نے منع فرمایا، یعنی جو چیز برے ہیں، یہ چوری کا کام یہ برا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا چوری نہ کرو، تو ان کے اندر حسن نیت نہیں ہو سکتی، اچھی نیت نہیں ہو سکتی. جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے برا کر دیا، فرما دیا، اسے منع فرما دیا، یہ کام نہ کرو، اس کے اندر پھر ہم یہ طویل نکالیں بھائی اس کے اندر تو ہم نے اچھی نیت بنا لی ہے اس لیے ٹھیک ہے. مثال کے طور پر سود کا کام ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے منع فرمایا، ہم اس کو اچھی نیت کے ساتھ ہم اس کو کاروبار شروع کر دیں، لوگوں کا بھلا ہوگا، کوئی نہیں بعد میں دیتے رہیں گے، لیکن سود پہ کام چلا رہا ہے تو یہ غلط کام ہے، اس کے اندر کوئی نیت کام نہیں ہو سکتا. اور ایک بندہ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے،
نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ بڑی دلجوئی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے نماز پڑھ رہا ہے کہ لوگ مجھے کہیں یہ بڑا نمازی ہے، پکا نمازی ہے، نماز میں کتنا خشوع خضوع ہے۔ اب اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہے، بلکہ دکھلاوا ہے لوگوں کے لیے، لوگ مجھے یہ کہیں بڑا تہجد گزار ہے، بڑا نمازی ہے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ کام تو ٹھیک ہے، نماز والا اعمال چھوٹا کام نہیں ہے، سب سے بڑی عبادتوں میں سے بڑی عبادت، لیکن خشوع خضوع اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ مجھے کہیں نمازی ہے، نماز اس کی ضائع ہو جائے گی، تو اس کے اندر کوئی حسن نیت نہیں پائی جاتی۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، بھوک سارا دن برداشت کرتا ہے، اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ لوگ مجھے یہ کہیں یہ بڑا روزہ رکھتا ہے، بڑا اچھا نیک بندہ ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اچھے کام کر رہا ہے، تو یہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کوئی اعمال نہیں ہے، اس کا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس نے تو اللہ کی رضا کے لیے تو کام کیا نہیں ہے تو اس کو اجر ملے، لوگوں کے لیے کیا تو لوگ اس کو اجر دیں۔ یہ آگے ایک انہوں نے حدیث وارد کی ہے، ایک اور حدیث کا حوالہ دی ہے، فرمایا ایک 3 شخص کے معاملات اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش کیا جائیں گے، 3 شخص کے معاملات اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سب سے پہلے پیش کیا جائیں گے۔ سب سے پہلے ایسے شخص کو پیشی ہوگی جو جہاد میں شہید ہوگا، وہ جب حاضر عدالت ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اپنی نعمتیں جتائیں گے، یاد دلائیں گے، اس کو یاد آ جائیں گی، پھر اس سے فرمایا جائے گا بتلا تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اور کیا عمل کیے۔ وہ عرض کرے گا اے اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا اور تیری رضا طلبی میں جان عزیز تک قربان کر دی۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے جہاد کیا بہادر اور مشہور ہو، دنیا میں تیری بہادری کا چرچا ہو، پھر اس لیے تو نہیں کیا۔ یعنی کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت ایک مجاہد سے سوال کریں گے تو نے کیا کام کیا، سب سے پہلے اللہ رب العزت اپنے احسان جتلائیں گے کہ میں نے تجھ پر یہ احسان کیا، یہ احسان کیا، تجھے اتنی نعمت دی، تجھے طاقت دی، پھر تجھے میں جہاد کے لیے بھیجا، وہاں تو نے کیا کیا؟ اس لیے جہاد کیا کہ لوگ مجھے بڑا غازی کہیں، مجاہد کہیں، بڑا طاقتور مضبوط کہیں، تیرے دل میں میری اور میری رضا نہیں تھی، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو نے یہ کام کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس مجاہد کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوسرا سوال عالم سے ہوگا، اس سے بھی اللہ رب العزت یہی احسان و کرام فرمائیں گے، پہلے احسان جتلائیں گے، پھر پوچھیں گے تو نے میرا کون سا حق ادا کیا، تجھے میں نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو نے کون سا حق ادا کیا؟ مجھے عالم یہ کہے گا یا اللہ میں تیرا واضح و تقریر کرتا تھا، لوگوں کو حدیث اور قرآن سمجھاتا تھا، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو وعظ اس لیے کرتا تھا، قرآن پاک اور تفاسیر اس لیے پڑھتا تھا لوگ مجھے بڑا مفسر کہیں، بڑا محدث کہیں، بڑا علامہ کہیں، میری دنیا میں نام اور شہرت و چرچا ہو، تو میرے اور میرے خدا کی، میرے رسول کی رضا تو نے اطاعت نہیں کی، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کیا، تو اللہ رب العزت اس عالم کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ دوسرا اللہ رب العزت ایک بڑے سخی سے سوال کریں گے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتلائیں گے کہ میں نے تجھے اتنی نعمت دی، مال و متاع دیا، تو نے بڑا غریبوں پہ خرچ کیا، بتا تو نے میرا کون سا حق ادا کیا؟ وہ یہی کہے گا اللہ جتنا بھی آپ نے مجھے مال دیا میں نے اس کو استطاعت کے مطابق میں نے غریبوں پر، بیووں پر، مسکینوں پر خرچ کر دیا، تو اللہ رب العزت فرمائے گا جھوٹ بولتا ہے، اس لیے خرچ کیا لوگ بڑے مجھے سخی کہیں، مالدار کہیں، میری واہ واہ اور شہرت ہو، تو اللہ رب العزت اس بندے کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ دیکھیں یہ سب سے بڑے اچھے کام ہیں، پہلا مجاہد غازی بنا، جہاد کیا اس لیے کہ لوگ جو کلمہ نہیں پڑھتے تاکہ وہ اسلام لے آئیں، کتنی بڑی ایک نیکی تھی اس نے ضائع کر دی لوگوں کو دکھلاوے کے لیے۔ دوسرا یہ عالم اللہ اور اللہ کے حدیث کے رسول کے یہ علم جانا، وراثت ہونا، اس کو جانا، اس کے بعد بھی اس کے دل میں ریاکاری ہے، بات اس لیے کرتا ہے میری آواز میں بڑی خوشنما آواز ہے، بڑی سریلی آواز ہے، لوگ مجھے سنتے ہیں، مجھے داد دیتے ہیں، واہ واہ ہوتی ہے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تو کام کرتا ہے، تجھے کیا ہوگا؟ اس بار ایک واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، ہمارے اکابرین میں سے ایک تھے، نام میرے ذہن سے بھول گیا، تو وہ ایک جگہ پر انہوں نے دیوبند کے ہیں، ایک جگہ پر انہوں نے ایک واعظ کیا، تقریر کرنے کے بعد جب دعا ہو گئی سب لوگ چلے گئے تو ایک بوڑھا بھگتا ہوا آ گیا، ہے افسوس، ہے افسوس، آج میں نے تو ان کا بیان سنا تھا، یہ تو جا رہے ہیں، بیان ختم ہو گیا۔ تو حضرت نے ان کی یہ بات سنی، ان سے فرمایا آ جاؤ،
ان کو لے کر وہیں بیٹھ کے جہاں پر لوگ بیٹھے تھے تو آپ اس جگہ پر بیٹھ کے تو آواز کیا۔ اس صاحب نے کہا حضرت سب تو لوگ چلیں گے ہیں، آپ میری وجہ سے پھر دوبارہ بیان شروع کر رہے ہیں، یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو جو پہلے جو مجمع تھا تب بھی میں نے ایک ذات کے لیے میں نے بیان کیا تھا، اب تو ایک ہے تب بھی میں ایک ذات کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ جتنا بھی مجمع تھا مجمع کے لیے بیان نہیں تھا بلکہ میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا تھا، اب تو ایک آیا ہے تب بھی میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہوں، میرے اندر تیری رضا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو سن لے گا، تجھے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، دین کی سمجھ آ جائے گی، دین کی کچھ معلومات ہو جائیں گے، لیکن میرے دل میں رضا اللہ کی رضا ہے۔ پہلے بھی ایک بندے کی ذات کی رضا تھی، اب بھی ایک بندے کی ذات کی رضا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نیتوں پر اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔